دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ سر، ایران اسرائیل جنگ 12 دن رہی، کیا سمجھتے ہیں کون جیتا کون ہارا؟ ایران نے، ایرانی قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک باہمت، ایک زندہ جاوید قوم اور قوت ہے۔ ایک بار پھر ٹرمپ صاحب نے صلح کروائی، ہمارے ہاں بھی ٹرمپ صاحب نے صلح کروائی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد ہم نے جو ٹرمپ صاحب کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ غزہ فارمولہ بھی بڑا ویسے دلچسپ ہے۔ ابھی تک جو اسرائیل سے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ ہے کہ جنگ بندی ہوگی 2 ہفتوں میں، یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی ہوگی، حماس والوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا، فلسطینی غزہ والے جو نہیں رہنا چاہیں گے ان کو باقی عرب ممالک میں بھجوایا جائے گا۔ اگر عرب ممالک اور ہمارا مکہ مدینہ مطلب سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پاکستان کو ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ سر، فیلڈ مارشل صاحب اور صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے 10 منٹ ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں، اوول ہاؤس میں لنچ دیا انہوں نے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اپنے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کا صدر ٹرمپ سے ملنا؟ انہیں یہ عزت جو ہے وہ خاص طور پہ انڈیا کے خلاف جو مارکہ حق تھا اس میں ایک فاتح کے طور پہ ملی ہے، اور اس سے جو مونگ ڈالا گیا ہے مودی اور انڈیا کی چھاتی پہ ماتم تھا، تو ہمیں تو اس سے جو ہے وہ ہماری تو خوشی جو ہے وہ سوایا ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr, a strong punch to our coward enemy. نعرے اللہ! خواجہ آصف صاحب نے اسے ہائیبرڈ نظام کی کامیابی کہا ہے، ٹھیک کہا ہے؟ ہائیبرڈ نظام آپ اس نظام کو کہتے ہیں جس میں سیاسی اور عسکری قیادت مل کے ملک کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہی ہوں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے سچ بول دیا ہے، آپ وہ قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے۔ یہ جو تنقید ہو رہی ہے، یہ جو دل جلے تنقید کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی لیکن وزیر اعظم شہباز شریف مائنس ہو گئے۔ نہیں، وہ کیسے مائنس ہو گئے؟ بھائی ان میں تو ہم میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو پلس ہی ہو گئے۔ بالکل۔ یک رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ